what exactly is happening in Adiala? The meetings which are going on in Adiala, جو کہ باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہی جانے والے ہیں، ان کے درمیان جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا کوئی بریک تھرو ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ میٹنگ جو ہوئی ہے وہ تو سیریس ہوئی ہے، کیونکہ جس لیول کے اوپر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈی جی آئی صاحب سے پھر جیل میں، اور جس طریقے سے وہ نظر آ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آگے بڑھی تو ہے. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ میرا بات تو میری ہوئی ہے لیکن ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس سے آگے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس میں ہے، کیسے آگے چیزیں چلنی ہیں، کیا ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ٹروس ہو، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نیگوسیشنز ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان کو نارملائز کر سکیں. اور اس میں عمران خان کی جو سیاسی اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کو لے کے پھر ہم آگے بڑھیں. اب اس وقت یہ جو ایک جو ولسن ایکٹ آیا ہوا ہے امریکہ میں، دیکھیں اس کا پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ نقصان چھوڑ دیں، انڈین لابی کی تو بننزا ہو گیا ہے نا اس کے اوپر. وہ دیکھیں ایک سٹنگ آرمی چیف ڈی جی آئی کے خلاف اس قسم کی لیجسلیشن اگر آ جائے، وہاں ڈیبیٹ ہی ہو، اور انڈین کوکس ابھی جو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے گا، تو وہ ایک بڑا پاکستان کے لیے چیلنج ہے. اور میرا نہیں خیال یہ اچھی بات ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان میں ہماری جو تقسیم ہے، اندرونی تقسیم ہے، وہ اس طرح سے ورلڈ سٹیج پہ کھیلی جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اور جی جو پاکستانی ہیں اگر انہوں نے یہ رول ادا کیا ہے کہ وہ یہ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں، چیزیں بہتر کریں، تو آئی تھنک بڑی کمنڈیبل جاب ہے. اچھا، ایک ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جا رہا ہے امریکہ. اچھا، اس میں ٹیرف سے ریلیٹڈ جو بھی پرسنٹیج ہمارے پہ امپوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو نیگوسیشنز ہونے چاہیے، سب ساری دنیا کرے گی، ساری اسٹیٹس کریں گی، ٹھیک ہے، کہ اتنے پرسنٹ نہیں اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے، اس میں ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو ریڈیوس کرائیں گے اس کو. سو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھی ایفرٹ ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سائمنٹینیسلی ایک ایفرٹ یہ بھی کی جا رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے اور ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس وقت جو ہے جو آپ کے خیال میں وہ کوئی افیکٹو ہے یا نہیں ہے؟ ڈپلومیسی تو بہت برباد ہے نا. اچھا، آپ دیکھ لینا کہ آپ تقریباً شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، پہلے اسٹنٹ میں بھی اور دوسری اسٹنٹ میں بھی ایک یورپی یونین کے لیڈر نے کبھی فون نہیں کیا. ایک آفیشیل دورہ جو ہے وہ ان 2-3 سالوں میں آپ کو نظر نہیں آتا کسی ڈیموکریٹک ملک کا. یہ لے دے کے روز جو ہے وہ آپ یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں فارمر، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی وہاں پہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. سو آئی تھنک کہ پاکستان کی اس وقت جو ایک لیجٹیمیسی ہے گورنمنٹ کی، وہ تو ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں وہ آگے جا نہیں سکتی. یہ جو وفد آیا ہے، آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں کہ اس کی پہلے ہمارے جو تنویر صاحب ہیں، یہ ہیوسٹن میں بیسیکلی بزنس مین ہیں، کے ایف سی بہت بڑے بڑے ان کے سٹورز ہیں اور ملینر ہیں. انہوں نے جو ایفرٹ ڈالی تھی پہلے، ہمارے اعجاز الحق صاحب کے بھی دوست ہیں ٹو بی فیئر، تو ان لوگوں نے پہلے ایفرٹ کی تھی، یہ ملے تھے خان صاحب سے 5-6 مہینے پہلے، وہ ایفرٹ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. اب آ کے دوبارہ انہوں نے یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ کی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس ایفرٹ کا نتیجہ جو ہے وہ نظر ہمیں کب آنا شروع ہوتا ہے، اور اس سے ہی بات جو ہے وہ آگے جا سکے گی. بٹ اف یو ایزیوم پولیٹیکلی، اگر آپ اس سینیریو کو انالائز کریں اور ایزیوم کریں، تو آپ کے خیال میں بریک تھرو ہو گیا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو باتوں کی حد تک وہ تو ان لوگوں سے تو میری بات ہوئی ہے، وہ تو بڑے پر امید ہیں. اچھا، لیکن دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. وی ول سی کہ جو کیسز ہیں، چیزیں کیسے شیپ اپ ہوتی ہیں. ابھی تک تو ظاہر چیزیں یہاں پہ کوئی شیپ اپ جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن اصل چیز تو ہے کہ ٹمپریچر میں کمی آئے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم کیسے نیچے لا سکتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی تھی گرینڈ الائنس کی رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران، وہ ساری چیزیں فلاپ ہو گئی؟ اگر تو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ہی خان صاحب نے ریلائی کیا اور یہ گرینڈ الائنس کے اوپر اور پالیٹکس کے لیے
اگر انہوں نے سلمان راجہ اور رؤف حسن اور شبلی فراز اور گوہر اور یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہی رہنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو عملی طور پہ ختم ہو گئی ہے اور یہ مکمل ختم ہو جائے گی. جس طرح سے کے پی کے لوگ اب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں, جس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں, پھر ان تین چاروں کی جو حالت ہے ابھی آپ دیکھیں گے بلوچستان اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں کوئی پروٹیسٹ ہے اس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. نہ کوئی بات, سیمی بلوچ جو ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے دن رات آسمان ایک کیا, وہ رہا ہوئیں, انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا پی ٹی آئی کا. اختر مینگل صاحب کے یہ گئے ہیں راجہ صاحب, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پنجابی جو مزدور قتل ہوئے ہیں ان کا ذکر تک نہیں کیا, اور بلکہ بتایا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں اور خون جو ہے وہ زیادہ اہم ہے باقی پاکستانیوں سے. اس طرح سے تو نہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک نیشنل پارٹی ہے, اس کا ایک نیشنل کلر ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو تین پارٹیاں ہیں وہ اسی لیے تو امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے کہ ان کا نیشنل کلر ہے. وہ کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے, وہ قوم پرست نہیں ہے, وہ مذہبی دہشت گرد نہیں ہے. تو یہ جو ایشو ہے اس کو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. عمران خان کو نکالنے کی آج 606 دن ہو گئے ہیں, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور بس وہ صرف جاتے ہیں ہر 2-3 مہینے بعد باہر. لنڈن چلے گئے جہاں پہ ہم سب ای سی ایل کے اوپر ہیں اور یہاں پہ ہم کیس سارے بھگت رہے ہیں. یہ ہر 2-3 مہینے بعد لنڈن چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, فنڈنگ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور فنڈنگ یہ ساری پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے اچھا, یہ کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ خیر سلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرینڈ الائنس ختم ہو گیا, وہ میچور نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کے بعد پروٹیسٹ جو اس کے ساتھ لنکڈ تھا عید کے بعد جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہ دیکھیں نا گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمان سے جو اگر آپ دیکھیں, میری بھی ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ بھی ان کو سمجھتے ہیں, وہ دیکھیں وہ بڑے شارپ سیاستدان ہیں. وہ یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے ویسے لوگ تو نہیں ہے نا. اب آپ نے جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جانا ہے تو آپ خود چلے جائیں, مولانا کو کسی اتحادی کو نہ پوچھیں. آپ چلے جائیں جب چیف جسٹس بلائے تو آپ خود چلے جائیں, پھر آپ کسی کو نہ پوچھیں. آپ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مذاکرات کرنے چلے جائیں پھر بھی آپ اکیلے چلے جائیں, پھر بھی کسی کو نہ پوچھیں. تو مجھے بتائیں وہ کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ آپ نے انہیں دھوکہ ہی دے دینا اینڈ پہ. اچھا, سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آبویس سو بہت سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ درمیان ہے بٹوین مولانا صاحب. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور دوسرا سیدھی بات ہے مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی ٹیم ہے یہ انڈر 19 پلیئرز ہیں, اور وہ یہ کچھ سیریس لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا سکے.